شر الریاح و برحمتہ و صفور میدان عدہ اول دین معرفتہ و کمال معرفتہ التصدیق بہ و کمال التصدیق بہ التوحید وکمال التوحید الاخلاص له لم صفت عن کل شہادت صفت انہ غیر الموصوف انہ غیر الصفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ فمن کرنہ فقد ثناہ فمن ثناہ فقد جزاہ فمن جزاہ فقد جہلہ فمن اشار الیہ فقد عدہ فمن عدہ والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی رحمت وقادر المغفرۃ وقائد خیر والبرکۃ ومنتظر العباد من الہلکۃ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما۔ قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما۔ محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما۔ ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما۔ ہر عزادار کی آنکھ کو اتنا پاکیزہ کر کے امام کے ظہور کے بعد وہ اپنے امام کی زیارت کر سکے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے بات شروع کریں۔ مولا سب کا جس نے پڑھا سب کا ڈیوٹی کو قبول فرمائے، اور اسی طرح مولا مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے، اسی طرح پڑھتے رہیں۔ 18,000 عالمین میں پورے ادیان عالم میں واحد ذات علی کی ہے جس نے زمین پر آنے سے پہلے اللہ سے معاہدہ طے کیا، تو وہ معاہدہ دنیا جانتی ہے کہ علی نے آنے سے پہلے اللہ سے کہا کہ میں جاؤں گا تو تیرے گھر پہ جاؤں، اور علی جب جناب فاطمہ بنت اسد گھر سے چلی، صلی علی محمد وآل محمد، تو خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی حضرت ابو طالب کے گھر پہ موجود تھی، لیکن فاطمہ بنت اسد دیوار کے قریب آئیں اور پھر دیوار نے رستہ دیا، اور پھر فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی۔ 3 دن کے بعد جب رسول خدا گھر سے چلے اور خانہ کعبہ پہنچے تو دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا تو دنیا نے ماں کے ہاتھوں پہ علی کو دیکھا، اور فاطمہ بنت اسد نے رسول کو دیکھتے کے ساتھ ہی شکایت والے لہجے میں کہا، یا رسول اللہ بچہ ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ پیتا ہے، نہ ہنستا ہے، نہ روتا ہے۔ تو رسول نے کہا اچھا تو ہمیں دیجئے، اور علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور آواز دے کے، یا علی ہم آئے ہیں، یا علی ہم آئے ہیں۔ اب 3 دن کا بچہ ہے اور رسول کہہ رہے ہیں یا علی ہم آئے ہیں۔ بغیر آنکھیں کھولے رسول کا چہرہ دیکھے، آواز سنی صرف علی نے، اور آواز سننے کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پہ رکھے اور آواز دے کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی خدا۔ پھر آنکھیں کھولی اور پہلی مرتبہ چہرہ رسول کی زیارت کی۔ رسول نے کہا یا علی، آپ جب 3 دن پہلے اس دنیا میں آ گئے تھے تو آپ نے اپنی ماں کے ہاتھوں پہ آنکھیں کیوں نہیں کھولی، اپنی ماں کا چہرہ کیوں نہیں دیکھا؟ آواز دی یا رسول اللہ میں اس دنیا میں آپ کا مددگار بن کے آیا ہوں، میں اس دنیا میں آپ کے گھر پہ رہوں گا، آپ کے ٹکڑوں پہ پلوں گا، تو اس لیے یا رسول اللہ میں اس لیے چاہتا تھا کہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کروں، کیونکہ مجھے آپ نے نمازوں میں مانگا ہے، مجھے آپ نے نمازوں میں مانگا، اس لیے میں آپ کے چہرے کی پہلے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ علی کیا کہنے مولا کے
کوئی جنگ ایسی نہیں کہ جس میں علی نہ گئے ہوں، کوئی مقام ایسا نہیں رسول کے ساتھ جہاں علی نہ ہو، ساتھ ساتھ آگے آگے رسول، پیچھے پیچھے علی۔ رسول خدا مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں تبلیغ کر رہے تھے، بچے پتھر مارتے اور رسول زخمی ہو جاتے۔ رسول زخمی ہوئے، ایک دن گھر آئے تو جناب ابو طالب نے دیکھا کہ بھتیجا زخمی ہے، سر سے لے کے پیر تک خون میں ڈوبا ہوا ہے بھتیجا۔ آگے بڑھے اور آواز دی کہ بیٹا محمد یہ حالت کس نے کی؟ تو آواز دی چچا مکے کے بچوں نے۔ رسول خدا اس وقت تقریباً 23-24 برس کے تھے۔ جناب ابو طالب نے کلائی پکڑی اور لے کے چلے اور پہنچے ابو سفیان کے گھر اور دروازے پہ دستک دی اور آواز دے کے کہا۔ جیسے ہی ابو سفیان باہر آیا تو رسول نے کہا کہ تمہارے مکے کے بچوں نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ حالت کی، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ابو طالب بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو۔ کیا کہنے، واہ واہ، بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو۔ پھر جناب ابو طالب نے کہا اگر بچوں کی بات ہے تو پھر یہ یاد رکھنا، نعرہ حیدری، اگر بچوں کی بات ہے تو پھر ذہن میں رکھنا۔ اور یہ کہہ کے ابو طالب گھر پہنچے اور آواز دی بیٹا علی ذرا باہر آؤ۔ اور پھر مولا علی اپنے حجرے سے نکلے اور آگے کھڑے ہو گئے جناب ابو طالب کے سامنے۔ جی بابا جان۔ تو جناب ابو طالب نے کہا بیٹا علی آج کے بعد آپ میرے بھتیجے کے ساتھ ساتھ جائیں گے، جہاں میرا بھتیجا جائے گا وہاں آپ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بابا۔ حکم کی تعمیل۔ اگلے دن رسول خدا نے چاہا کہ مکے کی گلیوں میں چلے، آنکھوں کا اشارہ کیا، مولا نے جواب دیا جی بابا، اور چلے رسول کے پیچھے، آگے آگے رسول، پیچھے پیچھے علی۔ مکے کی گلیوں میں پہنچے، یہاں بچوں نے پتھر اٹھا کے ہاتھ بلند کیے کہ یہاں گلی کے موڑ سے علی آئے۔ جیسے ہی علی کو آتے دیکھا ان کے ہاتھ نیچے آ گئے، اور جس نے ہاتھ اٹھایا تھا نا پتھر مارنے کے لیے علی نے اس کا ہاتھ توڑا، اور جس نے ٹانگ اٹھائی تھی علی نے اس کی ٹانگ توڑی، کسی کا سر پھوڑا۔ اور پھر رسول جب گھر پہنچے اور مکے کے بچے گھر گئے اور پورے مکے میں اس دن علی علی ہو رہا تھا، مکے کے گھر گھر میں علی علی ہو رہا تھا۔ مکے کے بچے گھر پہ جاتے، گھر والے پوچھتے کس نے کیا، ہر بچہ بولتا علی نے مارا ہے، علی نے مارا، علی نے مارا ہے۔ اور مکے کے ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے ابو سفیان کے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی اور آواز دی دیکھ ابو طالب کے بیٹے نے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا۔ وہ ایک تھا، اس نے دیکھا اتنے بچے اور وہ اکیلا۔ بچوں نے کہا کہ وہ بچہ اکیلا تو تھا لیکن وہ بچہ بچہ نہیں لگتا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو چہرہ ایسے تھا جیسے کسی شیر کا چہرہ ہو، اور جب وہ مارتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی شیر مارتا ہو۔ بنسبت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند صلوات اور یہ کہہ کے پورے مکے کے بچوں اور ان کے ماں باپ کو لے کے ابو طالب کے دروازے پہ پہنچے اور دستک دی ابو سفیان نے دروازے ابو طالب پہ، اور بڑے آہستہ سے اور بڑے ہی نفیس مزاج سے دروازہ کھولا جناب ابو طالب نے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے ابو سفیان، چہرے پہ اطمینان ہے جناب ابو طالب کے چہرے۔ ابو سفیان نے کہا اے ابو طالب آپ کے ایک بیٹے نے دیکھے ہمارے مکے کے بچوں کے ساتھ کیا کیا۔ جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو، بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو، علی بھی تو بچہ ہے۔ رسول آگے آگے، علی پیچھے پیچھے، اور جہاں رسول جاتے وہاں علی جاتے۔ چاہے احد کا میدان ہو چاہے بدر کا، احد کے میدان میں جب سب چھوڑ کے بھاگ گئے اور یہ اعلان ہو گیا کہ معاذ اللہ رسول خدا مارے گئے، رسول خدا کو شہید کر دیا گیا، تو یہ سنا تو سب بھاگ گئے، اور رسول کو احد کے میدان میں دشمنوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا، اور جیسے ہی گھیرے میں لیا یہاں تلوار آنے لگی، رسول نے آنکھیں بند کی اور آواز دے کے کہا نعوذ علیًا، اور صرف آنکھیں بند کی، اور رسول نے دیکھا جیسے ہی آنکھیں کھولی تو رسول نے دیکھا کسی کے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں،
اور وہ شخص اپنے گھوڑے پہ سوار ہے، اور مولا نے پھر ذوالفقار نکالی، اور ذوالفقار نکالنے کے بعد احد کے میدان کا چکر لگایا، اور چکر لگانے کے بعد احد کے میدان میں جتنے دشمن تھے سب کو مارنا شروع کیا۔ اب رسول تھے علی کے ہاتھ پہ بلند، اب رسول علی کو بتا رہے تھے کہ علی آگے سے دشمن آ رہا ہے، علی آگے وار کرتے، رسول کہتے علی دائیں سے آ رہا ہے، علی دائیں پہ وار کرتے، رسول بتاتے جا رہے تھے، علی مارتے جا رہے۔ آخر میں جب سب کو مار دیا، رسول اللہ اپنی مسند پہ آئے اور چہرہ علی کی طرف دیکھا اور آواز دی، یا علی، جب سب چلے گئے تھے تو پھر آپ کیوں نہیں گئے؟ جب سب چلے گئے تو پھر آپ کیوں نہیں گئے؟ اس وقت آگے بڑھے اور ہاتھ جوڑ کے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں اسلام کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا جو آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا؟ تو رسول نے کہا، تم لوگ کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ آپ کو مار دیا گیا، تو ہم نے کہا کہ جب رسول نہیں رہے تو پھر لڑنے کا کیا فائدہ، گھر چلو۔ تو رسول نے کہا، یا علی، جب یہ چلے گئے تھے تو پھر آپ نے کیوں یہ اعلان بھی سنا ہوگا کہ میں مارا گیا؟ تو علی نے مسکرا کے کہا، جب میں نے سنا نا کہ آپ مارے گئے تو میں نے کہا اب جینے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول مارے گئے، آپ کے بعد جینے کا فائدہ ہی کیا؟ اس لیے میں احد کے میدان میں اترا۔ آگے آگے محمد الرسول اللہ، پیچھے پیچھے علی ولی اللہ۔ اور یہ گھرانہ صرف توحید کی خاطر توحید کو بچاتا رہا، توحید کو بچانے کی خاطر یہ گھرانہ سونا بھی پڑا ان میں سے کسی کو تو وہ سو گیا، چاہے ہجرت کی رات ہو، چاہے فتح مکہ ہو، چاہے صلح حدیبیہ ہو، جتنے مقامات، یہ گھرانہ ہمیشہ توحید کو بچاتا رہا۔ رسول نے اعلان رسالت کیا، پیچھے سے آواز دی علی نے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول۔ 3 دن دعوت رکھی، دعوت صلح شیرہ، 3 دن دعوت رکھی۔ تیسرے دن جب رسول نے اعلان کیا، پہلے 2 دن تو آتے رہے اور رسول اعلان کرنا چاہتے تو سارے اٹھ کے چلے جاتے۔ تیسرے دن جب چاہا کہ اٹھ کے جائیں تو دروازے پہ جناب ابو طالب آ کے کھڑے ہو گئے۔ ادھر آواز دی کہ بیٹا محمد کھڑے ہو اور اعلان کرو، اور پھر رسول خدا نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا بنایا ہوا نبی ہوں، مجھے اس نے بھیجا ہے، اور پیچھے سے علی بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اور پھر رسول نے کہا کہ یہ میرا ولی بھی ہے، یہ میرا وصی بھی ہے۔ بس آخری بات سننا، ایک مقام پہ رمضان کا مہینہ تھا، کسی نے کہا یا علی آج رات آپ افطار میرے گھر کیجیے۔ اگلے دن مسجد نبوی بھری ہوئی اور سب کے لبوں پہ یہ کہ آج علی نے میرے ساتھ افطار کیا، رات کو علی نے میرے ساتھ افطار کیا، رات کو علی نے میرے ساتھ۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا رات کو مولا علی نے میرے ساتھ افطار کیا۔ اس کے برابر والے نے کہا جھوٹ بولتا ہے، علی تو میرے ساتھ تھے۔ ادھر سے ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا تم دونوں غلط بیانی کر رہے ہو، علی تو میرے ساتھ تھے رات کو۔ سلمان نے یہ منظر دیکھا، سلمان نے کہا تم تینوں غلط کہہ رہے ہو، علی تو رات کو میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ رسول کے قریب پہنچے، آواز دی یا رسول اللہ، یہ کہتا ہے علی اس کے ساتھ تھے، یہ کہتا ہے علی اس کے ساتھ تھے، سلمان کہتا ہے علی سلمان کے ساتھ تھے، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ علی کہاں تھے؟ آواز دی مجھے نہیں پتا علی کس کے ساتھ تھے، رات کو علی میرے ساتھ تھے۔ ابھی رسول نے یہ کہا کہ یہاں گھر کا دروازے سے پردہ ہٹا اور آواز دی جناب فضہ نے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے، اے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ بابا جان مجھے نہیں پتا علی آپ کے ساتھ تھے یا نہیں، رات کو علی میرے ساتھ تھے۔ اتنے میں جبرائیل آسمان سے نازل ہوا اور آواز دی یا رسول اللہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور بعد السلام اللہ یہ کہہ رہے ہیں اے رسول اے میرے حبیب علی تیرے ساتھ تھا یا نہیں تھا؟ علی رات کو میرے پاس تھا، علی تو رات کو ہمارے پاس۔ دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے یہ علی کو مانتے ہیں، ہماری مجبوری ہے ہم علی کو مانتے ہیں، کیونکہ
ہماری یہ مجبوری ہے کہ اگر کوئی فقیر کسی کے گھر پہ جاتا ہے تو وہ دروازے پہ دستک دے کے یہ نہیں کہتا کہ فلاں آئے گا تو اس سے میں لوں گا، جو بھی آتا ہے وہ اس سے لے. ہم بھی اللہ کے گھر پہ اللہ کو ہی ڈھونڈنے گئے تھے، لیکن جب دروازے پہ دستک دی تو اندر سے علی آئے. یہ گھرانہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آیا ہوتا تو اس طرح مولا حسن کو زہر نہ دی گئی ہوتی. جادہ بنت اشعث، خدا کی لعنت، شام سے خاص زہر آیا، فقیر شام کے حکم، اور یہ زہر دی گئی مولا. اور عراق کے ایک وائس خطیب عالم مجالس پڑھا کرتے تھے، ایک دن مجلس پڑھ کے گھر گئے اور جا کے سو گئے. خواب میں مولا حسن کی زیارت ہوئی. مولا حسن کی زیارت ہوئی. مولا نے کہا کہ اے وائس، تم آل محمد میں جتنے ہیں سب کے سخت ترین مصائب پڑھتے، لیکن آج تک تم نے میرے سخت مصائب نہیں پڑھے. اس نے کہا مولا میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ آپ کو زہر دیا گیا. مولا نے کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں. اس نے کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ زہر کی وجہ سے آپ کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ جگر کے ٹکڑے باہر آئے. مولا نے کہا یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں. اس نے کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کا جنازہ گھر سے چلا لیکن دوبارہ گھر لوٹ کے آیا. مولا نے کہا اے وائز یہ بھی میرے سخت مصائب. اس نے کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کے جنازے پہ تیر لگے. مولا نے کہا یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں. اس نے کہا مولا پھر آپ ہی بتا دیجئے آپ کے سخت مصائب کیا ہیں. مولا نے آواز دے کے کہا اے وائز آج کے بعد جب بھی تم ممبر پہ جانا تو دنیا والوں کو بتانا کہ حسن کے سب سے سخت مصائب یہ ہے کہ حسن کھڑا دیکھتا رہا ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا. بیٹا کھڑا دیکھتا رہا ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. زہر ملی، نانا کے روزے پہ آئے. نانا کے روزے پہ پہنچے، آواز دے کے کہا نانا آپ کی امت نے آپ کے بیٹے کو زہر دے دی، اور آج سے پہلے جتنی دفعہ زہر ملی آپ کا بیٹا بچ گیا، لیکن نانا اب جو زہر ملی ہے آپ کا بیٹا نہیں بچے گا. نانا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کل صبح میرا بھائی حسین میرے جنازے کو لے کے آپ کے روزے پہ آ جائے تو کیا میں آپ کے پہلو پہ دفن ہو سکتا ہوں؟ آواز دی بیٹا حسن مجھے میری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن اگر امت آنے دے تو آ جانا. یہ کہہ کے وہاں سے جناب حسن چلے اور ماں کے قبر پہ پہنچے اور ماں کی قبر کو گلے سے لگایا. سینے سے ماں کی قبر کو لگانے کے بعد آواز دی اماں میں نانا کے روزے پہ گیا تھا، اماں اگر کل نانا کے روزے پہ پہلو میں جگہ نہ ملے تو کیا میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ آواز دی جناب سیدہ کی آواز آئی بیٹا حسن میں ماں ہوں، میں تو کہتی ہوں کہ نانا کے روزے پہ نہ جانا، سیدھا میرے پاس آ جانا. چلے اور وہاں سے چلنے کے بعد پہنچے جناب ام فروا کے گھر. دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ مولا نے کہا میں حسن ہوں، دروازہ کھولو. جناب ام فروا نے دروازہ کھولا تو منظر عجب دیکھا کہ مولا کے سر کا امامہ کھل کے گلے میں آ گیا ہے. سر کا امامہ کھل کے گلے میں آ چکا ہے اور مولا کا ہاتھ جگر پہ ہے اور مولا کے جسم میں لرزہ طاری ہے. جلدی سے مولا کو گھر میں داخل کیا اور گھر میں داخل کرنے کے بعد مولا نے کہا کہ ام فروا میرا بستر بناؤ. بستر بنا اور جناب حسن لیٹ گئے بستر پہ. آواز دی ام فروا میرا قاسم کہاں پر ہے؟ آواز دی مولا قاسم سو رہا ہے. آواز دی ام فروا میرے قاسم کو اٹھا کے میرے سینے پہ لٹا دو. شہزادہ قاسم کو اٹھا کے جیسے ہی باپ کے سینے پہ لٹایا تڑپ کے شہزادہ قاسم اٹھے اور آواز دے کے کہا اماں مجھے کس گرم زمین پر لٹا دیا؟ آواز دی بیٹا یہ گرم زمین نہیں بلکہ تمہارے بابا کا سینہ ہے. یہ سننا تھا. تڑپ کے اٹھے اور بابا کے رخسار کا بوسہ لیا. رخسار کا بوسہ لینے کے بعد مولا حسن نے زمین پہ کھڑا کیا شہزادے کو اور آواز دی بیٹا تہجد کا وقت ہونے والا ہے، ابھی چند لمحوں کے بعد میری بہنیں اٹھیں گی، جاؤ جا کے اپنی پھوپھیوں کو خبر پہنچاؤ. آواز دی مولا قاسم نے کہ بابا بتائیے میں کیا کہوں گا؟ آواز دے کہ کہا بیٹا قاسم کچھ نہیں کہنا، میرے قریب آؤ. قریب آئے شہزادہ قاسم. شہزادے کی آستینوں کو الٹا الٹنے کے بعد گریبان کے بٹن کو چاک کیا. گریبان
زبان چاک کرنے کے بعد شہزادے کا امامہ کھول کے گلے میں ڈالا، شہزادے کی زلفوں کو بکھیرا، زلفوں کو بکھیرنے کے بعد زمین سے ریت اٹھا کے شہزادے کے سر میں ڈالی، آواز دے کے کہا بیٹا قاسم بس پھوپھی کے دروازے پہ چلے جانا، پھوپھی تمہارا حال دیکھ کے خود ہی سمجھ جائیں گی اور چلی آئیں گی۔ یہ کہہ کے شہزادہ قاسم چلے اور چلنے کے بعد جناب زینب کے دروازے کے قریب پہنچے اور بیٹھ گئے۔ ادھر جناب زینب تڑپ کے اٹھی اور آواز دی اماں فضہ جلدی سے چراغ جلائیے، اماں فضہ جلدی سے چراغ جلائیے۔ جناب فضہ نے کہا اے بیٹی زینب کیا ہوا، اتنی رات کو تڑپ کے کیوں اٹھی ہو اور اس طرح چراغ جلانے کا کیوں بول رہی ہو؟ آواز دے کے کہا اماں ابھی میری خواب میں میری ماں فاطمہ زہرا آئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی زینب آنکھیں کھول، میرے گھر کا ایک اور چراغ بجھا دیا گیا، میرے گھر کو دوبارہ آگ لگا دی گئی، زینب آنکھیں کھول، میرے بیٹے حسن کو زہر مل گئی۔ ادھر جناب زینب آنکھیں کھولی، ادھر جناب فضہ نے چراغ جلایا، آگے آگے جناب فضہ، پیچھے پیچھے مولا حسن اور مولا پیچھے پیچھے جناب زینب اور جناب ام کلثوم چلی۔ ادھر جناب فضہ نے دروازہ کھولا، شہزادے کا سر آ کے قدموں میں گرا، شہزادے کو اٹھایا، چہرے سے زلفیں ہٹائیں، تڑپ کے شہزادے کو جب دیکھا نا، تڑپ کے جناب زینب نے کہا ہائے میرا امیر قاسم۔ آواز آئی پھوپھی امیر قاسم نہیں، آپ کا یتیم قاسم، پھوپھی بابا کو زہر مل گئی۔ ادھر جناب زینب چلی اور جناب امام حسن کے گھر پہنچی۔ ادھر جناب ام فروا نے چاہا کہ بڑھ کے جناب حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو چھپا دوں کیونکہ بہن آ رہی ہے۔ ادھر جناب زینب نے آواز دی بھابھی جگر کے ٹکڑوں کو نہ چھپائیے، بہن اپنے ہاتھوں پہ لینے آ رہی ہے۔ ادھر جناب زینب نے آگے بڑھ کے ہاتھوں پہ مولا کے جگر کے ٹکڑے لیے، ادھر مولا کی روح پرواز کی، ادھر بھائیوں نے غسل دیا، کفن دیا، بہنوں نے جنازہ تیار کیا، بہنوں نے جنازہ تیار کر کے گھر سے بھیجا، جنازہ گھر سے چلا روضہ رسول پہ پہنچا، روضہ رسول پہ لوگ کھڑے تھے، آواز دے کے کہا حسین کہاں آ رہے ہو؟ آواز دی اپنے بھائی کو نانا کے پہلو میں دفنانے آ رہا ہوں۔ آواز دے کے کہا حسین یہاں جگہ نہیں ہے۔ ادھر ایک رومال کا اشارہ ہوا، رومال کا اشارہ ہونا تھا، چند تیر چلے، تیر آ کے مولا کے جنازے پہ لگے۔ ادھر جنازہ واپس گھر لوٹا، جنازہ گھر لوٹا، بہنوں نے دیکھ کے رونا شروع کیا، بہنیں رو رہی تھی اور رو رو کے تیر نکال رہی تھی۔ ادھر جناب زینب روتی جاتی تھی اور تیر نکالتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ آج پتہ چلا کہ نانا کیوں کہتے تھے کہ حسن امیر ہے حسین غریب ہے، آج پتہ چلا نانا کیوں کہتے تھے کہ حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ جناب فضہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا بیٹی کیسے پتہ چلا کہ حسن امیر ہے اور حسین غریب ہے؟ رو کے کہا اماں نانا کہا کرتے تھے کہ حسن امیر ہے حسین غریب ہے، میں سوچتی تھی کہ حسن امیر کیوں ہے حسین غریب کیوں ہے، آج پتہ چلا کہ میرے امیر کی یہ حالت کی ہے تو میرے غریب کی کیا حالت کرے گی یہ امت۔ میں کہوں گا مولا حسن آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کو آپ کے بھائیوں نے 2 مرتبہ کفن دیا، آپ کے جنازے سے آپ کی بہنوں نے تیر نکالے، لیکن مولا 61 ہجری ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، آپ کا بھائی حسین کربلا میں شمر ملعون 13 ضربوں سے سر کاٹتا رہا، 70 قدم پہ بہن رو رو کے کہہ رہی تھی ظالم نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔